وہ ایک آدمی کی عادت تھی, اسے جب بھی کوئی کتاب لکھنے کے لیے دیتا تو اس کی کاتب کی عادت تھی اس میں جملے میں جہاں وہ مناسب تبدیلی سمجھتا وہ خود ہی کر دیا کرتا تھا. تو ایک آدمی نے قرآن لکھوایا, پہلے لوگ قرآن بھی کاتبوں سے لکھواتے تھے, قرآن لکھوایا اور بولا اللہ کا واسطہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں اپنے آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو کسی عالم سے پوچھنے, لیکن اس میں چینجنگ کی کوشش نہیں کرنا. اس سے حلف لیا, اس نے کہا آپ بے فکر رہو. یہ جس نے لکھوایا تھا بڑا خوش ہوا اور کہا کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا آپ نے, کوئی چینجنگ تو نہیں کہہ رہے, نہیں بس ایک تھوڑی سی چینجنگ میں نے کی ہے اور وہ آپ اس کو سن کے خوش ہو جاؤ گے. کیا کہہ رہے ہیں, اصل میں یہ آپ نے بتایا تھا اللہ کا کلام ہے, اتنے مبارک کلام میں شیطان کا نام, فرعون کا نام اور وہ جو تھا قارون کا نام, یہ انتہائی برے, ابو لہب, یہ اتنے گندے جہنمی لوگوں کا نام مجھے اچھا نہیں لگا. کہہ رہے پھر کیا کہہ رہے میں نے یہ سارے نام نکال کے آپ کے ابا کا نام ڈال دیا اس میں. کہتے ہیں بادشاہ تھا, غیرت نہیں تھی اس میں, تو بادشاہوں میں تو پہلے بہت غیرت ہوتی تھی, ملکہ ترنم کو کسی نے دیکھ لیا تو گردن اڑا دی, تو وہ ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا بادشاہ سلامت کے پاس. اس کا جرم کیا ہے, بادشاہ نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے. بادشاہ سلامت اس نے ملکہ عالیہ کو دیکھا ہے, جھانکتا ہے ملکہ عالیہ کو, دیکھتا ہے یہ روزانہ, رہا نہیں جاتا, تڑپ ہی ایسی ہے نا. بادشاہ کو تیش آیا, اب وہ تو ڈر گیا کہ اب تو میری گردن اڑے گی. بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, نکال 200 روپے. میری بیگم کو دیکھا ہے, نکال 200 روپے. تو بادشاہ تو اس کو بڑی غیرت سمجھ رہا ہے کہ میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا. ہم کہتے ہیں بھائی تو ویسے چھوڑ دیتا, اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن 200 روپے کے چھوڑ رہا ہے. ایک چائنیز جو تھا نا بیمار تھا, اس کا پاکستانی دوست اس سے ملنے کے لیے گیا, اس کے آکسیجن لگی ہوئی تھی چائنیز کی. تو یہ ملنے کے لیے گیا, جیسے ہی قریب کھڑا ہوا ہے تو وہ چائنیز چیخنے لگا, چاں چیں پاں چیں پاں چیں ہاں ہاں کا کہتے ہوئے مر گیا. اب یہ پاکستانی ڈیفینس کا ہوگا کوئی, اس نے کہا یار یہ میرا چائنیز دوست آخری وقت میں کچھ الفاظ بول کے گیا ہے, یہ کچھ وصیت کی ہے, اس الفاظ کو اس نے دماغ میں محفوظ کر لیا. اس نے کہا میں اس کا ترجمہ معلوم کرواؤں گا. چائنا گیا, لینگویج سینٹر گیا, یار یہ چاں چیں پوں پاں چیں اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا اردو میں ترجمہ کرو. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے, آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی, تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سلیکشن ہو چکا تھا ان کو, لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب, اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا. تو جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا, سست ہوں, کاہل ہوں, تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار. آدمی نے شادی کی کسی فیکٹری کی مالک خاتون سے, لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا, بہت عقابی نگاہیں ہوتی ہیں بہت اوپر دیکھنے کا, تو وہ کر لی انہوں نے. اب وہ بیگم صاحبہ ان کی, انہوں نے ایسا کھینچ کے رکھا اپنے میاں کو, بالکل غلام بنایا. اب یہ بیچارہ بہت مصیبت میں آ گیا, وہ جب چاہتی ہے اس کو ذلیل کر دیتی, اور اللہ معاف فرمائے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا, ان کی دوستیاں بھی بہت مردوں سے. اب یہ پریشان ہو گیا تو حضرت کے پاس آیا. حضرت نے فرمایا کہ طلاق دے دو. جب یہ تک یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو ناقابل برداشت ہے نا, کہ اس کے فرینڈز بھی ہیں ماشاءاللہ. کہتے ہیں میں طلاق نہیں دے سکتا. کہا کہ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ اس نے کہا ہے کہ اگر طلاق کا نام بھی لیا نا تو میری فیکٹری کے جتنے ملازم ہیں سب مل کے کوڑیں گے. ایک داڑھی والے انکل گاڑی چلا رہے تھے, خاتون کے لگ گئی. خاتون نے پیچھے مڑ کے بولا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو ٹکر مارتے ہو؟ انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے, یہ داڑھی ہے.